غیرت مند صحافیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب طرح کے متاثرین کے لیے میں نے 4 ارب مختص کیے تھے تو پوری نیشنل میڈیا کسی کے کہنے پر میرے گلے تک آ گیا تھا، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ وہ لوگ مجبور ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو جبری طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن آج $37 ملین سے پنجاب کی جعلی وزیراعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، جو بڑے بڑے ارب پتی اور کرب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، IMF سے بھی مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے۔ یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں، اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن $37 ملین سے 11 ارب روپے سے ایک وزیراعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے، اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا۔ یہ نا انصافی ہے، یہ امتیازی سلوک ہے۔ ٹھیک ہے، میں غلطی کرتا ہوں، آپ میرے خلاف بولیں، لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو، آپ لوگوں کو بولنا چاہیے۔ یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے، اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی۔ اور یہ طیارہ جو ہے، یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرر بھی یہودی ہے، مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے۔ دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ جعلی حکومت کر چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ IMF کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو انہوں نے دبائی تھی، اور IMF کے دباؤ میں انہوں نے پھر جو ہے یہ سامنے قوم کے لائے ہیں، اس پر جو ہے آواز اٹھانی ہے۔ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرے گھر سے نہیں گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے۔ 5300 ارب روپے کی کرپشن وہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، 4758 ارب روپے جو آپ کا بقایا ہے، میرا بقایا ہے، صوبے کی عوام کا بقایا ہے، وفاق ہمارا مقروض ہے، وہ ہمیں نہیں دیتا۔ مطلب ایک طرف 5300 ارب روپے کرپشن کرتے ہیں، لیکن جو حق ہے، جو لوگ قربانی دے رہے ہیں، جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو 22 سال سے پاکستان کے لیے قربان ہو رہے ہیں، ان کے 4758 ارب روپے وفاق نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ سب کی ضرورت ہے، آپ سب نے مل کر اس کے لیے میرا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سے ہمارا حق یہاں پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی باتیں بہت ہیں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ 10 کروڑ روپے پہلے گرانٹ تھا، تو میں آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں وہ گرانٹ 15 کروڑ روپے تک کرتا ہوں۔ جو آپ کا پشاور ویلی میں آپ کو ایک کالونی دی گئی ہے، اس میں میری آلریڈی بات ہو گئی ہے DG صاحب سے، اس کا ماسٹر پلان ابھی تک نہیں ہے، تو اوریجنل فائلز کا مسئلہ ہے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں آپ ان سے ملیں، جس طرح آپ کے صحافی دوست مطمئن ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ میں نے تو یہ آفر بھی آپ کے صدر صاحب کو، ہمارے صدر صاحب کو، ریاض بھائی کو دی ہے کہ آپ ایک جگہ دیکھیں، ادھر پشاور میں ایک بڑی 5-6 کنال 7 کنال کی جگہ ہو، تو وہاں پر آپ کے لیے ہم جو ہے ایک الگ سا خوبصورت پریس کلب بنا دیں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری یہ جگہ فی الحال صحیح ہے اور اس پر ہم ہائی رائز کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو میں جو ہے سیکرٹری انفارمیشن کو بھی اور CNW ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جلد از جلد ان کی PC1 تیار ہوں، اور میرے خیال میں PC1 پر کام شروع بھی ہے، تو وہ ایکسپیڈائٹ کریں اور جلد از جلد جو ہے اس کو مکمل کریں، اور لا انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ساتھ دوں گا اس میں بھی انشاءاللہ۔ 100 اسکالرشپس جو تھے اس کو میں جو ہے 150 کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میری طرف سے، اور اس کا بھی باقاعدہ جو ہے فالو اپ کیا جائے گا۔ سولرائزیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی، اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں آپ کے لیے۔
جو انڈومنٹ فنڈ ہے وہ 20 کروڑ روپے ہیں، وہ میں 500 ملین تک کا اعلان کرتا ہوں، وہ آپ کے انڈومنٹ فنڈ میں انشاءاللہ پڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے ہر خوشی دکھ درد میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑی رہے گی۔ صرف حکومت خیبر پختونخوا آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو ہمارے صوبائی حقوق ہیں اس پر آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ جو ہے ہر صورت ان سے لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔